أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام على سيد الوزين إمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب أسد الله غالب على كل غالب أمير المؤمنين وعلى مشكاة النبوة والشمس رسالة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى سبتين الرحمة سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم من يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال الله في كتاب المبين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون صلوات اللهم صل على محمد میں نے اس دفعہ پورے محرم میں اس آیت کریمہ کو اپنی تمام گفتگو کا ٹاپک رکھا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 ارشاد الہی ہے، اللہ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے ہیں اور اپنی عقل کا یا استدلال کا استعمال نہیں کرتے۔ تو ہماری ساری گفتگو چل رہی ہے عقل کے متعلق، کس طرح عقل کا استعمال ہونا چاہیے اور کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے ہم سے، ہم اس چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں اور سوچ یعنی کہ ہم استدلال کا استعمال کر رہے ہیں بیسیکلی اپنا۔ استدلال کسے کہتے ہیں؟ استدلال کہتے ہیں ریسرچ کو بیسیکلی۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے بس سن لیا اور عمل کر لیا، یعنی کہ آنکھ بند کر کے عمل کر لیا۔ ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جتنی بھی اگر علماء کی آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو وہ ایک دوسرے سے کاپی تو کرتے ہیں، کیا جو پہلے لوگ کام کر چکے ان کو لیتے ہیں، مگر پھر اس میں سے نئے نکات تلاش کرتے ہیں، شاید ایسے اینگلز کو نکال کے لے کر آتے ہیں باہر جو پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ ہر انسان کا عقل و علم الگ الگ طرح سے ہے، جو جتنا جس کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی علم عطا کرتا ہے۔ تو یہ اہلیت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہے آپ کا عقل کا استعمال۔ تو جو بیسکس ہوتا ہے ہم اپنی عقل کو کس طرح سے یوز کریں، اگر وہ بیسک ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں تو آپ آگے بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ ریسرچ بھی آپ کے وہیں سے نکل، جب تک آپ سوال نہیں ڈھونڈیں گے، اور سوال کس طرح کا ہونا چاہیے؟ سوال صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سوال صحیح ہے تو آپ کا سوال خود آدھا جواب ہوتا ہے، اور اگر آپ فضول کے سوال کرنا شروع کر دیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مولوی خطبہ جب دیا کرتے تھے تو فضول کے سوال، کیونکہ ان کا مقصد سوال کرنا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد ڈسٹرب کرنا ہوتا تھا، پریشان کرنا ہوتا تھا، کسی طریقے سے مولا کو عاجز کر دیں۔ تو یہ ہے کہ عقل کا استعمال اگر مولا نہ کرتے تو اپنے غصے پر بھی قابو نہیں رکھ سکتے۔ تو ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی عقل کے استعمال پہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے عقل دی تو سب کو ہے، اور ہر انسان یہ کہتا ہے میں عقل مند ہوں، اور جو یہ کہے گا میں بیوقوف ہوں تو اس کا مطلب سامنے والے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو نہیں کہے گا میرے پاس عقل نہیں ہے، مگر کتنے لوگ ثبوت دیتے ہیں کہ آپ صاحب عقل ہیں، یہ آپ کی عقل پہ استعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ کی حدیث ہے جو الگ طریقے سے رسول اللہ نے بیان فرمایا، لا عقل لہ لا دین لہ، جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے۔ یعنی کہ اور یہی اگر آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن پڑھا ہے، اور کچھ صورتوں کا تو کم سے کم پڑھتے ہی ہوں گے، تو آپ نے بار بار اس میں دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، عقل والوں سے پوچھو، عقل والوں سے سیکھو، تعقلون یعقلون، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ہر چیز جو ریوالو کر رہی ہے آپ کی عقل پہ کر رہی ہے۔ جب تک آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے آپ دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسلام عقل والوں کے لیے ہے، اندھی تقلید کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تقلید نہیں ہے، تقلید ہے،
مگر اندھی نہیں ہونی چاہیے. آپ غور و فکر کیجئے، غور و فکر لیکن کس طریقے سے، سوال کھڑے کیجئے، مگر کون سے سوال؟ جس سے آپ اس منزل سے اوپر کی منزل پہ جائیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کو پریشان کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں یا کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب تک آپ کی نیت خالص نہیں ہوئی کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کے لیے سوال کر رہے ہیں، تب تک آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. اور ہم جس بیوی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ جو یہ ایام چل رہے ہیں جس کو میں کہتی ہوں ایام زینبیہ، اس بیوی کا لقب عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقل، اور دوسرا لقب عالمہ غیر معلم. علم وہ عالمہ جس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، جس کا کوئی استاد نہیں ہے. تو یہ بیوی ہم غم تو مناتے ہیں، مگر ہم ان بیویوں سے سیکھ کیا رہے ہیں؟ یہ ہماری آج اپنی عقل کا تھوڑا سا ہم کریں گے کہ ان بیویوں سے ہمیں اور کیا کیا لیسنس مل سکتے ہیں، ہمیں کیا کیا سیکھنا چاہیے، کیا انہوں نے جو نسل پیدا کری، انہوں نے کیسا کارنامہ کیا ہے، اور 1400 سال تک آج تک وہ کارنامہ باقی چل رہا ہے اور مزید بڑھ رہا ہے. یہ ان بیویوں کی عقل کا نتیجہ ہے، یہ ان کے علم کا نتیجہ ہے. اگر یہ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کر رہے ہوتے اور امام کا ساتھ اس طرح سے نہ دیتے جس طرح سے دیا تھا، تو کبھی بھی یہ معجزہ جو ہمارے سامنے ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اب قرآن میں اگر آپ ڈھونڈیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ہر جسم کے ہر حصے کا ذکر کرا ہے. آنکھ کا ذکر ہے، ناک کا ذکر ہے، منہ کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، کان کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. اور عقل کا ذکر تو بار بار ہی کیا ہے. ایک چیز کا ذکر اللہ نے نہیں کرا ہے. عقل ہوتی کہاں ہے؟ دماغ میں. دماغ کا ذکر اللہ نے نہیں کرا کہیں بھی قرآن میں. کیوں نہیں کرا ہے؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ بیسیکلی قرآن اور یہ نہج البلاغہ دونوں ہی کتاب علم کلام ہیں، اور یہ صرف عقل سے ہی سیکھا جا سکتا ہے، مگر عقل ہوتی ہے دماغ میں. اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں بیشتر جو آیات ملیں گی آپ کو وہ کیا ہے؟ آیت ہی ہم کہتے کس کو ہے؟ نشانی یا اشارہ. اور میں آپ کو کوئی اشارہ کروں، سمجھ لیں گے آپ؟ یا تو میں بتاؤں گی میں نے کیا اشارہ کرا ہے، یا آپ کو پہلے سے انکوڈنگ ہوگی آپ کے پاس کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہاں جی یہ اشارہ کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو رسالت یہی کام کر رہی ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن اشارے کر رہا ہے. یا تو وہ بتائے گا جو اشارہ کر رہا ہے، یا وہ بتائے گا جس کے لیے اشارہ ہو رہا ہے. ڈائریکٹ ہم سے نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے رسالت کو بیچ میں رکھا گیا ہے. وہاں سے لینا ہے، یہاں پر ارسال کرنا ہے. دیٹ از رسالت. یہ ہے رسالت. اور قرآن بھی کیا ہے؟ اللہ نے دماغ کا ذکر کیوں نہیں کرا ہے قرآن میں؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا اپنے آخری خطبے میں 2 گراں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن، دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. قرآن کا دماغ علی مرتضیٰ ہیں. صلوات بھیجیے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے 2 اسٹیپ چاہیے ہوتے ہیں. ایک آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا ہے، دوسرا پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے. تو قرآن آپ کو یہ تو بتاتا ہے کیا کرنا ہے، جیسے تزکیہ نفس کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ کون بتائے گا؟ یہ اس لیے آپ کو آپ کی اطرت بتائے گی. وہ قرآن صامت ہے تو یہ قرآن ناطق ہے. دماغ قرآن کا اہل بیت ہے. جب تک آپ ان سے نہیں پوچھیں گے آپ ان اشاروں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. اب ایک حدیث ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، ان القرآن انبات اشیائہم علی العبارت علی الاشارت علی اللطائف علی الحقائق. مولا فرماتے ہیں قرآن 4 چیزوں پر مبنی ہے. کیا ہیں 4 چیزیں؟ عبارات، اشارات، لطائف اور حقائق. اب یہ کس لیے ہیں؟ والعبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء.
عبارات جو ہیں یعنی جو احکام ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، جو آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی آیت احکام ہے وہ آسان لینگویج میں اللہ نے رکھی ہیں تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو کیا کرنا ہے۔ دوسرے اشارے ہیں، اب اللہ اشارہ کر رہا ہے الف لام میم، کیا مطلب؟ جیسے امام موسیٰ کاظم نے اشارہ کرا جیم، کسی نے سمجھا جبل تو جبل پہ چلے گئے، کسی نے سمجھا جنون تو جنون اختیار کر لیا، تو وہ اپنے اپنے علم کے مطابق۔ تو اب لیکن یہاں پہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ اشارے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ خواص کے لیے ہیں، لطائف ہے جو آپ کو لطف آتا ہے، جو آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھپے ہوئے لطف رکھا ہوا ہے ان چیزوں میں، وہ اولیاء کے لیے ہیں۔ جس طرح میں کہوں گی، میں یہ بات اس کو غلط وے میں نہ لیجیے گا، مگر میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں مجمع کے بجائے اکیلے شاید محرم زیادہ بہتر کر لے، مجھے جو اس میں مزہ آتا ہے وہ مجمع میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب طریقے کا لطف ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اس کو ہر انسان اپنے اپنے طور پہ درک کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنا عمل کرتے جائیں گے، جیسے جیسے آپ اپنی راز رموز کے لیے آپ اللہ سے گفتگو کرتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ ان منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے۔ اور حقائق جو ہوتے ہیں یعنی جو حقیقتیں ہیں ان کے پیچھے چھپی ہیں، وہ انبیاء کے لیے ہیں، جو حقیقی علم ہوتا ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے علم کی بیس پر درک کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، مگر جو اس کی ایکچول حقیقت ہوتی ہے وہ سب کے پاس نہیں ہے، وہ انبیاء کے پاس ہوتی ہے۔ یہ امام کا ہے کہ یہ قرآن میں ہے۔ اب یہ قرآن کون سمجھا سکتا ہے؟ کہنے کو تو قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، وہ قرآن سے باہر تو ہر چیز کا علم قرآن میں دیا ہوا ہے، مگر پتہ کیسے چلے گا؟ ہم اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے، اور جب تک آپ باب العلم میں نہیں آئیں گے تب تک آپ مدینۃ العلم میں انٹر نہیں کر سکتے۔ آپ کو در سے ہی طلب کرنا پڑے گا جو طلب کرنا ہے، یہ مجبوری ہے ہر مسلمان کی۔ ایک سلوات بھیج دیا۔ عقیلہ بنی ہاشم، مجھے بی بی کا لقب بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بیٹی نے باپ سے سوال کرا، بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا بے شک۔ تو بیٹی نے سوال کرا تو یہ بتائیے آپ کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے؟ تو دو محبتیں ایک ساتھ آپ دل میں کیسے رکھتے ہیں؟ اب مومن کا جو دل ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سوال یہ کہ اب دو محبتوں کو اکٹھا کیسے کریں گے؟ تو مولا نے جواب دیا، اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کی توحید کی خاطر، اس کی توحید کی وجہ سے۔ تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی وجہ سے۔ اللہ پسند کرتا ہے تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے اولاد، دنیا، ہر ایک چیز ایک امتحان ہے۔ اولاد سے محبت چاہیے، وہ بھی آپ کی عبادت ہے، مگر اللہ کی خاطر۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کچھ بھی ڈیمانڈ کرتی رہے اور ہم پورا کرتے رہتے ہیں، چاہے اس میں اس کی بھلائی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، آپ کی ہر عمل اس کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، تو وہ بھی سیکھے گی اولاد۔ ان بیویوں نے کیا نسل پیدا کری اور ہم کیا نسل بنا رہے ہیں، یہ ہم نہیں لے رہے ہیں لیسنس۔ ہم دنیا میں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم دنیا کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، یا بہت زیادہ اس میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا میں حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے۔ عورت کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے سوسائٹی کو بنانے میں، کیونکہ نسل عورت بنائے گی۔ جیسی آپ نسل بنائیں گے ویسی آپ سوسائٹی بنائیں گے، اور اسی لیے شیطان سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے عورت پر، نئے نئے حربے طریقے نکال لیتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پڑھیے، کس لیے پڑھیے؟ تاکہ آپ جاب کر سکیں۔ نہیں، جاب کرنا منع نہیں ہے، کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، مگر مقصد کیا ہے اس کا؟ آپ کو گھر سے باہر کھینچ کے لانا، آپ کو اس سوسائٹی میں لانا جہاں پر فیشن کے نام پر تمام فضولیات ہوتی ہیں، یعنی کہ عورت کو اس کے معیار سے نیچے لے کر آنا بیسکلی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ پر اٹیک ہوتا ہے تاکہ آپ کی نسلیں خراب ہوں۔ ایک عورت پوری نسل خراب کر سکتی ہے،
اور ایک عورت پوری نسل بھی بنا سکتی ہے۔ ان عورتوں کا شیخ طوسی یہ کام ہمارے اندر بہت ہی عجیب سی وہ ہے کہ جب تک ہم مدرسے سے نہ پڑھیں ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی عالمہ ہے یا کوئی وہ۔ شیخ طوسی کی 6 بیٹیاں تھیں تقریباً، شاید 6 جہاں تک مجھے یاد ہے۔ 6 کی 6 بیٹیاں مجتہدہ تھیں۔ کس طرح؟ کوئی مدرسے میں نہیں پڑھنے جاتی تھی، باپ الحمدللہ عالم تھے، کتابیں گھر میں موجود تھیں، پڑھتی تھیں، غور و فکر کرتی تھیں، اور غور و فکر کرتے 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 مجتہد کے درجے تک پہنچ گئیں۔ بہت سارے معاملات شیخ طوسی اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اور علامہ حلی کے خاندان میں 17 عورتیں مجتہد رہی ہیں۔ کسی مدرسے سے پڑھ کے نہیں بنی، وہ کسی حوزہ میں پڑھنے نہیں گئی تھی، گھر سے پڑھ کر بنی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نسلوں میں 9 سال کی عمر میں ان کے بچے مجتہد ہو گئے۔ یہ ان عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جو اصل میں کربلا والوں سے لیسن لے کے چلتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کو کس نے روک رکھا ہے؟ آج تو الحمدللہ انٹرنیٹ موجود ہے، کتابیں بھی اکثر کر فری مل جاتی ہیں، انٹرنیٹ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ یہ جو وقت نوجوان نسل ہماری گنوا رہی ہے نا اس وقت، آپ اس وقت کو یاد کریں گے ایک دن پلٹ کر کہ ہم نے وہ وقت گنوا دیا۔ یہ جو آپ کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر تک آپ کی عقل بڑھتی 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 جتنی آپ کی وسعت، آپ کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ آپ پورا ڈسکور کر سکتے ہیں 40 سال کی ایج تک۔ 40 کے بعد ایک طرح کا بیریئر آ جاتا ہے، ایک جیسے سیچوریشن کہتے ہیں کہ وہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ بڑھے گی، یہی نہیں کہ کم ہو جاتی ہے، مگر آپ کی جو پاور ہوتا ہے اس کو ریٹینشن کرنے کا وہ کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے 40 کا جو سالواں ہوتا ہے، 40 سال جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں، اور یہ جوانی بہت اہم ہوتی ہے۔ جو اس جوانی میں سنبھل گیا وہ انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ گیا، اور امام کو یہی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ایک وہ ہے کہ بھئی امام کی فوج میں عورتیں ہوں گی، کچھ کہتے ہیں 13 ہوں گی، 313 میں سے 50 عورتیں ہوں گی۔ کس نے روکا ہے آپ کو کہ آپ وہ نہیں ہو سکتے؟ آپ خود ہیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ جس طرح سے عام طور پہ ہمارا عمل ہوتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ اب آپ چاہیں کہ اب ہم امام کی فوج میں شامل ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ مین جو فیکٹر آپ کا سلیکشن کا بنے گا وہ ہوتی ہے آپ کی جوانی۔ ہم ذرا سی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا حق و باطل کی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، اور آج تو تمام انٹرنیشنل لیول پہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ اور آپ جو انٹرنیشنل سیناریو دیکھ رہے ہیں اس کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے 2 گروپ میں بٹتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تنہا ایران کھڑا ہے اور ایک طرف سارے اسرائیل یا زائنسٹ کھڑے ہیں، اور وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اب جیسے کہ UAE کی ابھی ڈیل ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اب وہ کھل کے ساتھ دے رہا ہے اس کا، اب چھپا ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سعودی عرب نے اپنا ایئر اسپیس کھول دیا ہے، کھل کر اعلان کر دیا ہے، اب چیزیں ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو اب کون مظلوم کے ساتھ ہے اور کون ظالم کے ساتھ ہے یہ دنیا کے سامنے صاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہر جگہ ہے، اور یہ صرف انٹرنیشنل لیول پر نہیں ہے، یہ ہمارے عام زندگیوں میں بھی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے ارد گرد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر وقت ہمارا امتحان چل رہا ہے، ایک مظلوم آپ کو نظر آئے گا، ایک ظالم آپ کو نظر آئے گا۔ اب آپ کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں یا ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہو کے بولتے ہیں یا نہیں بولتے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اور مومن کا ٹیسٹ تو صبر کا چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ہمارا ٹیسٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ ہم کربلا والوں سے لیسن لے کے کر کیا رہے ہیں اس کو۔ اور اس وقت جو بچوں کے لیے اصل میں ان چیزوں کو کہہ رہی ہوں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ سینیریو بن رہا ہے، اور آپ سب سے میں کہوں گی دعائیں کیجئے کہ ابھی جو ایک اٹیک ہوا تھا لبنان میں، ایک بلاسٹ ہوا ہے، بیسیکلی وہ ہے اٹیک جو انویسٹیگیشن کے مطابق سامنے آ رہی ہیں باتیں، پہلے بھی بیان کر چکی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حکمت سے کام لیتا ہے، اور مومن بھی حکمت سے کام لے گا، صبر سے کام لے گا۔
اب اٹیک تو ظالم نے کیا ہے کہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو بدنام کر دیا جائے، مگر آج دشمن گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ آدھے سے زیادہ لبنان حزب اللہ کے ساتھ ہے۔ آج انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کربلا والے کیا ہوتے ہیں۔ آج لبنان کا کرسچن ہے، کوئی کسی کمیونٹی کا ہے، نصر اللہ کو سلام کرتا ہے ہر کوئی۔ کس حد تک سلام کرتے ہیں وہ اس کو؟ ایک کرسچن سنگر ہے وہاں کی، وہ حسن نصر اللہ کی ابا کے کپڑے کو اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ بنا کے باندھتی ہے۔ کیوں باندھتی؟ کہتی کہ آپ نے ہمیں عزت سے جینا سکھایا، کہ عزت کے ساتھ کس طرح جیا جاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں بچے ایسے بنیں۔ تو کربلا والوں کے کردار ایسے ہونے چاہیے۔ میں یہ کہوں گی اگر ہمارے کردار بھی ایسے ہوتے تو آج یہاں بھی مسلمز میجورٹی شیعہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ہم کرنے میں ناکام ہے۔ اس کا مطلب ہم لیسنس لے کر ان کو اپنے اندر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کمیاں جو ہمیں، میرا کام کہنا ہے، باقی عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کا۔ سلوات بھیجیے۔ دنیا میں اتنا کھو گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، کہ ایک ہمارا کمیونٹی لیول پہ ہم یہ شکایتیں تو کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسے تانا دیتا ہے، ہمیں کوئی یوں کہتا ہے، ہمیں وہ کوئی یوں کہتا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اس کی ضرورت کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسی کمیاں ہیں جن کو وہ پکڑ رہا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بولتی ہوں، فخر ہونا چاہیے کہ آپ علی والے ہیں، بے شک ہونا چاہیے فخر، مگر ہر دن اپنے بچوں سے کہیں اپنے کو یاد کریں، خود بھی یاد رکھیں جب ہم علی والے ہیں، ہم دوسروں سے الگ ہیں، تو ہمارے اعمال دوسروں جیسے کیوں ہیں؟ وہ بھی تو الگ ہونے چاہیے۔ تو وہ کردار ہی ایسا ہونا چاہیے نا کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے۔ ایک سلوات بھیج دیجیے۔ امام علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر کہ وہ اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اس کی پرواہ نہیں کرتے جس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ ہم دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں اور ہمارا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کریئر بنانا ہے۔ کریئر کس لیے بنانا ہے؟ ایک اچھی جاب ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ نہیں، جاب ہونی چاہیے، مگر جاب کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ایک BMW خریدنی ہے، ہمیں 3 اسٹوری گھر بنانا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا ہمارے پڑوسی کے پاس ایسی گاڑی تو اس سے بہتر ہمیں گاڑی خریدنی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ رزق ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، چاہے آپ بہت زیادہ اس کے پیچھے کوشش نہیں کریں گے، آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے۔ علم حاصل کیجئے، جس کے پاس علم ہوگا دولت چل کے خود آئے گی، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہی مولا فرما رہے ہیں کہ جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے آپ سے، ہم اس کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، اور مغفرت جس کا وعدہ اللہ نے نہیں کرا ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا مرنے کے بعد ہونا کیا ہے۔ فوکس ہمارا وہ ہونا چاہیے۔ آسان نہیں ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ ذاکرین کے لیے بڑا آسان ہے کہنا، مگر یہ میں اس چیز کو نہیں کہہ رہی ہوں۔ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس پہ میں عمل کروں میں صرف اتنی ہی تاکید کروں، کیونکہ مولا کا ایک اور قول بھی ہے، سب سے بڑا منافق وہ ہے جو جانتا ہے پھر عمل نہیں کرتا۔ تو جاننے کے بعد بھی، حقیقتوں کو آپ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ عمل نہیں کریں گے اور صرف دنیا دکھاوے پہ چل رہا ہے، تو اس سے بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ اس منافقت کو ہمیں اپنے اندر سے دور کرنا ہے، جسے ہم ایکچوئل میں منافقت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مصلحت پسندی، کہ بھئی یہ ڈپلومیسی ہے، کہ ہمیں اس سے بھی بنا کے چلنا ہے، ہمیں اس سے بھی بنا کے چلنا ہے۔ یہ نہیں چل پائے گا۔ ایک جو کربلا آپ کو سکھا رہی ہے، وہ سکھا رہی ہے کہ جب حق اور باطل کا ایک آپ میں ٹکراؤ ہونے لگے تو اب آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا کہ آپ کس طرف ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا، اور آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک شاعر نے بولا تھا نا کہ کھانے کا مزہ معاویہ کے دسترخوان پہ آتا ہے، نماز کا مزہ علی کے پیچھے آتا ہے، اور میری تلوار میان میں نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے۔
تو ایسے عزادار نہیں چلیں گے. عبداللہ بن عمر جب امام حسین رخصت کو نکلے ہیں مدینہ سے تو انہوں نے آ کے روکا کہ آپ نہ جائیے، آپ کے قتل کے در پہ ہیں. امام نے بولا کہ میرے اللہ کی مرضی یہی ہے اور میرے نانا نے مجھ سے آ کے کہہ دیا تمہیں اپنا وعدہ نبھا کرنا ہے، مجھے جانا ہے. تو انہوں نے بولا کہ اچھا آپ اپنا ذرا یہ سینہ کھول دیجیے. اور عبداللہ بن عمر نے رو رو کر بوسے لیے آپ کی گردن کے، آپ کے سینے کے. کیوں لیے؟ کہ یہاں تلوار چلنی ہے، یہاں تیر لگنی ہے، کہ رسول اللہ بتاتے رہے. رسول اللہ جس جگہ کو چوما کرتے تھے عبداللہ بن عمر نے خوب رو رو کر چوما ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ نہیں گئے. گریا تو خوب کر لیا رو رو کر، مگر کیا یہ گریا کام آئے گا؟ حالانکہ آپ شیعان علی میں سے تھے، مگر کیا اس طریقے کا گریا کام آئے گا کہ امام آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے، حق اور باطل کا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود آپ حق کا ساتھ نہیں دے رہے. تو ایسے آنسو بھی کام نہیں آئیں گے. آنسو وہ ہوں کہ واقعی میں آپ کھڑے ہو کے بولیں جب آپ کو بولنے کی وقت آتا ہے. یہ آنسو آپ کے اندر وہ تبدیلی لانی چاہیے کہ آپ کو جرت پیدا ہو. ہم ذرا سی جرت یہ نہیں کر پاتے کہ وہ ہم سے خفا ہو جائے گا، ہم نہیں بولیں گے. تو پھر امید نہ رکھیے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو پائیں. عین ممکن ہے کہ امام آ جائیں اور آپ امام کے خلاف والوں میں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ اس طرح کا عمل ہوتا ہے جو منافقت والا عمل ہوتا ہے، جس کو آج ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمیں اپنے اندر سے اس خرابی کو نکالنے میں. ایک صلوات بھیج دیجیے. تو بیوقوف کا دماغ جو ہوتا ہے وہ اس کی زبان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور عقل مند کا دماغ عقل مند کی جو زبان ہوتی ہے وہ اس کے دماغ کی کنٹرول میں ہوتی ہے. تو ہمیشہ جتنا عقل مند انسان ہوگا، جتنا علم رکھتا ہوگا، اتنا کم بولتا ہوگا. بہت زیادہ کبھی آپ کو بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا عقل مند انسان. اب قرآن بھی بولتا بہت کم ہے. قرآن کہتا ہے ہمیں مومن بننا ہے. مسلمان تو سب ہیں، مومن کتنے ہیں؟ مومن بننا ہے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ایک ناموں میں ایک نام مومن بھی ہے، المومن. ایک نام مومن بھی ہے. تو اللہ کرتا کیا ہے؟ قرآن کے مطابق اللہ دو کام کر رہا ہے. ایک ہم سب جانتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. صلوات بھیج دیجیے. تو ایک تو اللہ اور ملائکہ ہر وقت صلوات بھیجتے رہتے ہیں، درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر. تو اے مومنو تم بھی بھیجو ایمان لانے والے. ایک کام تو اللہ یہ کر رہا ہے. دوسرا کام اللہ کیا کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159، جو سچ کو چھپاتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. دو کام اللہ کر رہا ہے، ایک صلوات بھیجنا، ایک لعنت کرنا. اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوائے ہم حسینیوں کے علاوہ کوئی کہیں پہ لعنت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک صلوات بھیج دیجیے. تو یہ چند آپ کے حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے تھے. انشاءاللہ آگے گفتگو بڑھے گی. تو ہمارا مین مقصد جو ہمارا ہونا چاہیے وہ دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے. دنیا یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نہ کمائیے نہ کھائیے، نہیں، یہ آپ کی عبادت میں شامل ہے. آپ جو بہتر کر سکتے ہیں وہ کیجئے. جتنا بہتر آپ کھا سکتے ہیں، جتنا بہتر آپ پہن سکتے ہیں کیجئے. مگر اپنے پڑوسی کو بھی نہ بھولیے گا، اپنے ساتھ رشتہ داروں کو بھی نہ بھولیے گا. اور یہ نہ ہو کہ پھر آپ کے اندر ایک گھمنڈ آ جائے. غرور سے بچیے گا. آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے، آپ کیجئے، مگر اسلامک باؤنڈری کے اندر آپ کو رہ کے کرنا ہے. سر اتنا ہے. کچھ چیزوں کو ذرا آپ سوچیں گے تو
ایک چیز صرف اتنا سوچ کے دیکھیے کبھی کہ آپ کو دنیا کی خوشی زیادہ عزیز ہے، دنیا والوں کی خوشی زیادہ عزیز ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، یا ان دکھیاری ماؤں اور بیویوں کی خوشی زیادہ عزیز ہے؟ کبھی آپ اس چیز کو احساس کر کے دیکھیے گا کہ کبھی کیسا لگے گا آپ کو وہ امت کی ستائی ہوئی ماں کبھی آپ سے آ کر یہ کہے کہ مجھے تیرے گھر میں آ کے سکون ملتا ہے۔ اس ایک جملے کے لیے ساری کائنات قربان ہے۔ جس بیوی کو کہیں سکون نہیں ملا وہ فرش عذاب پہ آ کے سکون ڈھونڈتی ہے۔ آپ یہ لائٹ بند کر دیجیے گا، آپ سے جب بھی مصائب شروع ہیں لائٹ ضرور بند کر دیجیے، کیونکہ یہ ان بیویوں کے مصائب ہیں کہ جن کی زندگیوں کے سورج اور چاند روز عاشور ڈوب چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت ہو جائے گی، جنت میں کچھ لوگوں کو داخلہ مل جائے گا، مگر جنت میں داخلہ کس طرح سے ملے گا؟ آپ نے سوچا کہ فضہ کو سورہ دہر میں اللہ نے کیوں رکھا؟ جو منت بی بی نے مانگی تھی 3 روزے رکھنے کی، اس میں فضہ کو شامل کیوں کیا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے خود روزے کیوں نہیں رکھے؟ 5 کا صیغہ تو پورا کرا مگر اس کو فضہ کے تھرو پورا کیا ہے۔ رسول اللہ نے خود روزہ نہیں رکھا ہے، کیوں فضہ کو شامل کیا ہے؟ ارے جب آئے گا فیصلے کا وقت تو لوگ جب آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیجئے، اور رسول اللہ تو معاف کر ہی دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ آئیں گے علی مرتضیٰ کے پاس کہ بھئی آپ تو امام المتقین ہیں، امام المومنین ہیں، آپ تو رحیم و کریم ہیں، تو آپ معاف فرما دیجئے۔ وہ بھی معاف کر سکتے ہیں، بیوی بھی معاف کر سکتی ہیں اگر بیوی سے آ کے معافی مانگے تو، مگر حسنین بھی معاف کر سکتے ہیں کہ جنت کے سردار ہیں، کریم ہیں، ان کی کریمی اور رحیمی کی مثالیں موجود ہیں، مگر فضہ کو اللہ نے رکھا ہی اسی لیے ہے کہ جنت کے دروازے پہ تو فضہ کھڑی ہوگی، وہ پہلے جب پکار کے کہے گی یا اللہ پہلے مجھ سے تو اجازت لے لیں، یہ میں نے ہر ایک ظلم دیکھا ہے اس گھر پر ہوتے ہوئے، میں نے وہ بھی دن بھی دیکھا تھا کہ جب بی بی کے دروازے پہ گھر در جلانے کے لیے آئے تھے، اور میں نے وہ در بھی دیکھا تھا کہ جب مولا کو رسیاں باندھ کے بازار میں لے جایا گیا تھا، اور میں نے وہ دن بھی دیکھا تھا کہ جب اسی بی بی کی بیٹی کو ننگے سر خیمے جلائے گئے اور ساری بیویوں کو ان کو ننگے سر پھرایا گیا بازاروں میں اور تمام گلیوں میں کوچوں میں ان کو لے جایا گیا، میں نے ہر وہ دن دیکھا ہے، میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ حسین کو کس طرح قتل کرا، میں نے وہ دن بھی دیکھا رسول اللہ کا جنازہ کس طرح چھوڑ کے گئے، میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے کہ حسن کو کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، میں نے ہر چیز دیکھی ہے، فضہ ہر چیز کی گواہ ہے۔ یہ سورہ دہر میں فضہ کو یوں ہی نہیں رکھا ہے، جنت کے کاغذات میں فضہ کا نام یوں ہی اللہ نے نہیں رکھوایا ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغفرت ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اسلام کسی انسانی شکل میں آ جاتا تو بخدا وہ اس کو اسی طرح قتل کرتے جیسے حسین کو قتل کیا گیا ہے۔ کس طرح قتل کیا گیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ میرے بابا کا جنازہ نہ زمین پہ تھا نہ عرش پہ تھا، تیروں کے اوپر وہ جنازہ تھا، اور اتنی سی جگہ نہیں تھی ایک انگوٹھی بھر بھی کہ جس کا میں بوسہ دے سکتا، حسین کے جسم پر ایک اتنی سی جگہ باقی نہیں تھی کہ جس کا میں بوسہ دے سکتا، اور بوقت ذبح حسین کیا کہتے ہیں؟ ترکت الخلق طرا فی ہواک وآیت التمتع علیک اراک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تمام خلق کو پیچھے چھوڑ کر، اور میں اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ جس کی یتیمی پہ ظلم ڈھایا جائے گا، میں ان یتیموں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں۔ وہ بچی لاشے پہ رات بھر سوتی رہی، رات میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں سو رہی ہے، جا اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، بچی کہتی ہے چلی جاؤں گی، ایک کام کرنا باقی ہے، کیا باقی ہے؟ ارے میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، وہ صبح ہو جائے میں کہیں سے چادر ڈھونڈ کے لے کر آؤں گی، اپنے بابا کا کفن دوں گی، نہیں ملیں گے تو کہیں سے پتے جمع کر کے لاؤں گی۔ وہ بچی اسی طریقے سے روتی ہوئی چلی گئی ہے۔ زینب ایک روز سوئے رہی تھی اپنی صحن میں، اور حسین نے دیکھا کہ زینب عالیہ سو رہی ہیں اور سورج کی دھوپ نکل آئی ہے۔ حسین نے اپنی ابا کو چادر کی طرح پکڑ کر کھڑے ہو گئے، جب تک بی بی کی آنکھ نہیں کھلی تب تک حسین وہاں سے نہیں ہٹے۔ بی بی کی جس دم آنکھ کھلی تو تڑپ اٹھی، بھیا یہ آپ نے کیا کرا ہے؟ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں کہ تیری نیند میں خلق نہیں ڈالنا چاہتا۔
ارے تو اس روز سے زینب عالیہ فضہ سے کہتی تھی، ارے فضہ ایک روز میں چاہتی ہوں کہ میں اسی طرح اپنے حسین کے لیے چادر لے کر کھڑی ہو جاؤں، مگر روز عاشور شام غریبہ میں زینب کی بے کسی کو دیکھیے کہ آج اس کے پاس چادر بھی نہ تھی اپنے بھائی کو کفن دینے کے لیے۔ وہ فضہ سے یہی شکایت کرتی رہی، روتی رہی، کہتی رہی کہ آج اپنے بھائی کو کفن دینے کے لیے چادر نہیں میرے پاس۔ جس وقت اس قافلے کو کوفے میں لایا گیا ہے، ڈھول باجے تاشے گاجوں کے ساتھ لایا گیا ہے، زینب عالیہ نے شمر سے کہا اس باجے اور شور کو بند کروا دے، مجھے ان کوفیوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ شمر نے منع کر دیا، بند نہیں ہو سکتے۔ بی بی نے بندے ہاتھوں سے ایک انگلی کا اشارہ کیا اور ایک لفظ بولا، اسکت، اور وہ خاموشی چھا گئی کہ جیسے محشر کا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اور اسی وقت ایک صحابی رسول جن کا نام عبداللہ ابن عقیب ہے، وہ نکل رہے ہیں ابن زیاد کے دربار سے اور بازار کی طرف آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لوگوں اس طریقے سے سناٹا کیوں ہے؟ اور اسی میں ایک آواز سنائی دی جو زینب عالیہ نے اپنا خطبہ شروع کرا، تو عبداللہ کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی ہے؟ لوگوں نے بولا نہیں عبداللہ ابھی قیامت نہیں آئی، تو پھر یہ محشر کی طرح سناٹا کیوں ہے اور یہ علی کی آواز آج مجھے سنائی کیسے دے رہی ہے؟ علی نے مجھ سے کہا تھا کہ آخری وقت میں کہ عبداللہ اب تم میری آواز صرف محشر میں سنو گے۔ تو لوگوں نے جواب دیا، ارے یہ علی کی آواز نہیں، علی کی بیٹی کی آواز ہے۔ عبداللہ وہی گش کھا کے گر چکے، نابینا ہو چکے تھے۔ اب مولا سے کہا کرتے تھے مولا آنکھیں دے دو، مولا کہا کرتے تھے عبداللہ ایک روز آئے گا تم کہو گے کاش میری آنکھیں نہ ہوتی۔ عبداللہ اس وقت کو یاد کر کر کے گریا کرتے رہے، آج میرے مولا کی بات مجھے سمجھ آئی ہے۔ ارے یہ علی کی بیٹیاں بازار میں کیسے ہیں؟ یہ علی کی بیٹیاں اپنے زیاد کے دربار میں کیسے آئی ہیں؟ دربار میں ان بیبیوں کو لایا گیا، آگے آگے وہ سید سجاد مظلوم بیمار کربلا چل رہا ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تھا قیدی کس کو بنا کے لایا گیا ہے، ایک روشن چہرہ نظر آتا تھا اور وہ روشن چہرہ آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے بیبیاں تھیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں میں، اور وہ بیبیاں آتے ہی بیٹھنا چاہتی تھی مگر شیو نیزے سے چبھوتا تھا اور ان کو آگے دھکیلتا تھا نیزوں سے، ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا اور لوگوں کے سامنے انہیں آگے دھکیلتا رہتا تھا۔ تبھی ابن زیاد نے بولا ان کا تعارف کراؤ، یہ کون کون بیبیاں ہیں؟ اس راوی نے ایک ایک کا تعارف کرانے شروع کیا، یہ فلاں بی بی، یہ فلاں بی بی، یہ فلاں بی بی، اور سید سجاد شرم سے گڑے جا رہے ہیں۔ تبھی ابن زیاد نے بولا یہ بی بی کون ہے؟ ارے زینب عالیہ سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ تمام سفر میں سب سے زیادہ اذیتیں کس نے جھیلی ہیں؟ سید سجاد نے کہا میری پھوپھی زینب نے۔ کیوں؟ ارے جب مجھے درے پڑتے تھے تو میری پھوپھی آ جاتی تھی مجھے بچانے، کبھی لیلا کو درے پڑتے تھے تو زینب جاتی تھی اس کو بچانے، کبھی سکینہ کو تماچے لگتے تھے تو زینب آگے آ جاتی تھی۔ جیسے ہی ابن زیاد نے اشارہ کرا زینب عالیہ خود کھڑی ہو گئی کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے، کہ اگر وہ کھڑی نہ ہوتی تو ابھی سب کو درے اور نیزے مارے جا رہے ہوتے۔